السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مدینہ وہ مبارک شہر ہے، وہ مقدس شہر ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی یہیں پر ہے۔ لوگ مکہ پاک سے عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ المنورہ ضرور آتے ہیں۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کو کھینچ لاتی ہے، وہ یہاں پر آتے ہیں، زیارات کرتے ہیں، آقا کے شہر کی زیارت کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ تو ابھی ہم زیارات کرنے کے لیے مدینہ پاک کی جا رہے ہیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس ولاگ میں مدینہ پاک کی 10 زیارات کروانے جا رہے ہیں۔ یہ آگے آپ لوگوں کو ایک پہاڑ دکھائی دے رہا ہے جس کو عربی میں جبل احد بولتے ہیں، اردو میں یہاں پر جو ہے جنگ احد ہوئی تھی، احد پہاڑ بولتے ہیں اس کو۔ یہاں پر ایک بہت بڑی مسجد بھی بنا دی گئی ہے جو کہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس کو جامعہ احد بھی بولتے ہیں۔ یہاں پر جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام بھی شہید ہوئے تھے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جنگ کے دوران چچا جو تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت بھی ہوئی تھی، وہ بھی یہاں پر شہید ہوئے تھے۔ تو ان کی قبریں بھی یہاں پر ہیں، وہ جگہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ وہ میدان ہے، یہ وہ آپ کو ایک دیوار میں جالی لگی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس جگہ پر ان کی قبریں مبارک موجود ہیں۔ اور یہ ساتھ آگے آپ کو ایک پہاڑ دکھائی دے رہا ہے۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، ان کا جنازہ لے کر جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے تو یہ پہاڑ بھی پیچھے چل پڑا تھا۔ تو یہ ان کی قبریں ہیں۔ یہاں پر 70 صحابہ کرام کی قبریں ایک ہی جگہ پر ان کو مدفون کیا گیا تھا، اور یہ 2 قبریں آپ کو علیحدہ دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کی یہاں پر مزاریں ہیں۔ اور یہ پہاڑ جو ہے جبل احد کے کچھ حصہ ہے، یہ سیدنا امیر حمزہ کی جب جنازہ لے کر جا رہے تھے تو یہ ساتھ میں چل پڑا تھا۔ ان کی محبت میں جب آقا نے یہ دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حکم دیا کہ آپ ان کی تدفین یہیں پر کر دیں، چونکہ اس پہاڑ کو ان سے محبت ہے، تو اسی لیے جو ہے یہ وہ مقام ہے، یہ جبل احد کا ایک حصہ ہے۔ اور ابھی یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حجاج کرام اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ زیارات کرتے ہیں۔ اور یہ وہ جامعہ احد بھی ہے، تو ابھی جو ہے یہاں پر مختلف شاپنگ ہالز بھی بنا دیے گئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں مسجد قبلتین۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا کروا رہے تھے، ظہر کی غالباً نماز کا ٹائم تھا، تو اللہ پاک کی طرف سے ان پر ایک وحی نازل ہوئی، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنے قبلہ کا رخ جو ہے چینج کر لیں۔ تو پہلے جو ہے فلسطین میں مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ کا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کا رخ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا، اور آپ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی قبلہ کا رخ چینج کر لیا۔ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے، اس کے اندر وہ دونوں جو جگہ ہیں وہ ابھی بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ یہ وہ سائڈ ہے مسجد الاقصیٰ والی سائڈ، قبلہ اس سائڈ میں ہوا کرتا تھا، اور دوسری سائڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہے جہاں پر آج بھی امام صاحب خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ وہ مسجد ہے، اس کو عربی میں قبلتین بولتے ہیں، اور اردو میں 2 قبلہ والی مسجد بولا جاتا ہے۔ یہاں پر جب بھی آپ لوگ آئیں تو 2 نوافل ضرور ادا کریں۔ ابھی ہم ایک اور زیارت کی طرف جائیں گے جہاں پر جنگ خندق ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ میں بھی فتح ہوئی تھی۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے
جس جگہ پر ابھی ہم موجود ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں فتح حاصل کر لی تھی تو اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، تو یہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی تھی جس کو مسجد فتح بولتے ہیں، اور نیچے اور بھی کافی مساجد ہیں مختلف اصحاب رسول کے نام سے بنی ہوئی ہیں، اور ایک بہت بڑی مسجد بنا دی گئی ہے جامع خندق کے نام سے۔ لوگ آج بھی اس مسجد میں نوافل ادا کرتے ہیں، اور مسجد فتح والی جگہ میں بھی لوگ نوافل ادا کرتے ہیں۔ اور یہ نیچے آپ کو ایک چھوٹی مسجد دکھائی دے رہی ہے، یہ سیدنا سلمان الفارسی کی مسجد ہے جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، تو یہاں پر ان کے نام سے بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر مسجد علی المرتضیٰ بھی ہے، اور یہاں پر مسجد ابو بکر صدیق ہے، مسجد عمر فاروق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی یہاں پر بھی مساجد ہے، ان کے نام سے بھی مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور یہ پیچھے پہاڑ ہے، اس کے پیچھے آپ کو مدینہ روضہ رسول اللہ جو ہے اس سائڈ میں ہے، اور دوسری سائڈ میں آپ کو یہ شہر دکھائی دے رہا ہے۔ تو جو ہے ماشاءاللہ یہ مسجد فتح والی جگہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین ابھی بھی آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر نفل ادا کرنے کے لیے یہاں پر لازمی آپ لوگ نفل ادا کیا کریں۔ اور اس جگہ میں ایک سائن بورڈ بھی لگا دیا گیا ہے مسجد فتح کا۔ اور اس کے بعد ابھی ہم ایک اور زیارت کی طرف چلتے ہیں، مسجد قباء کی طرف، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکیں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ سے یہاں پر ایک مسجد بنانے کا مشورہ دیا، تو ایک مسجد بنا دی گئی تھی جس کو مسجد قباء بولتے ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا تھا۔ یہاں پر 2 رکعت نوافل ادا کرنا ایک مقبول عمرہ کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور ماشاءاللہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد اندر سے آپ کو دکھا رہا ہوں، مسجد قباء ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ اندر سے، اور اس کی مقام مرتبہ فضیلت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر 2 نوافل ادا کرنے کا ثواب ایک مقبول عمرہ کے برابر بتایا تھا۔ ابھی چلتے ہیں ایک اور زیارت کی طرف، بیر غرس، جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میری وفات ہو جائے تو اس کنویں کا پانی اور 7 مشیرے بولا تھا لے کر مجھے غسل دیا جائے، اور اس کنویں کا، اس بیر کا پانی بہت ہی میٹھا ہے۔ آج بھی یہاں پر لوگ جو ہے اس کنویں کا پانی پیتے ہیں اور ساتھ میں بھی لے کر جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ وہ کنواں ہے بیر غرس کنواں، ماشاءاللہ اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور لوگ یہاں پر زیارات کے لیے آتے ہیں، چونکہ جن جن مقامات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے تو ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، ہم ان چیزوں کی زیارت کرنا جو ہے نیکی سمجھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس مقام کی زیارت بھی آپ جب مدینہ پاک آئیں تو ضرور کر کے جائیں۔ تو ابھی چلتے ہیں جنت البقیع کی طرف، جو ایک قبرستان ہے، تو اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے جنت البقیع جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کافی احادیث موجود ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے بالکل ساتھ میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روضہ پہ جو ہے وہ بھی آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے، اور حجاج کرام جو ہے وہ اس قبرستان کی زیارت کے لیے، جنت البقیع کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے یہاں پر اپنے جنازے لے کر آتے ہیں۔ مدینہ پاک میں جتنے لوگ بھی وفات پاتے ہیں ان کی تدفین یہاں پر ہوتی ہے۔ مقامی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو اجنبی ہوتی ہیں، جس کسی کی خواہش ہوتی ہے اس کا جنازہ یہاں پر ان کو مدفون کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ قبرستان ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی بیویاں امہات المومنین اور صحابہ کرام کی مزاریں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام کی یہاں پر مزاریں ہیں۔ آپ لوگ جب بھی مدینہ پاک آئیں تو جنت البقیع کی زیارت ضرور کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں، یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں مسجد سیدنا ابو بکر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہاں پر یہ مسجد غمامہ بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔
اور اس کے ساتھ تیسری مسجد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے نام سے بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد غمامہ ہے جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز جنازہ بھی اسی مسجد والی جگہ میں ادا کی جاتی تھی، اور بھی کافی ساری احادیث موجود ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک تیسری مسجد یہ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ مسجد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بنی ہوئی ہے۔ اور ابھی آپ کو مسجد جمعہ دکھائیں گے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں سب سے پہلے جب جمعہ کا حکم دیا تھا تو جس جگہ میں نماز جمعہ ادا کروائی تھی اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے۔ اور آئیے وہ دکھاتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو ایک مسجد دکھائی دے رہی ہے جس کو مسجد جمعہ بولتے ہیں۔ اسی جگہ ہمارا جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کروایا تھا، اور اس مسجد کا نام بھی مسجد جمعہ ہے۔ یہ مسجد نبوی اور مسجد قباء کے درمیان میں آتی ہے۔ اور ابھی چلتے ہیں بئر عثمان کی طرف، جس جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلفاء سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا ایک کنواں مسلمانوں کے لیے خریدا تھا، اور جہاں پر ان کا باغ ہوا کرتا تھا۔ ابھی میں اس جگہ پر موجود ہوں۔ اس کے باہر جو ہے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں بہت ہی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر نقشے بنا دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے جانا پاسبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اندر سے اس کا وزٹ کرواتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں اس کے اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ کنواں ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اور میں ابھی اس کے اوپر موجود ہوں۔ یہ وہ کنواں ہے، اس کے اندر ابھی بھی پانی موجود ہے، لیکن جو ہے اس کے اندر جانا ممنوع تھا، تو میں نے بس چھپ چھپا کے آپ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے اس مزرعے کا، اس باغ کا اور اس کنویں کا وزٹ کروانے کے لیے یہ ولاگ بنایا ہے۔ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اب تک مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔